2015 میں بیجنگ ہائی وے پر ایک ٹریفک جیم ہوا جس نے 50 لین کے ہائی وے کو پوری طرح چوک کر دیا۔ 1980 میں فرینچ آٹو ریڈ ہائی وے پر ٹریفک جیم اتنا شدید تھا کہ 175 کلومیٹر تک گاڑیاں پھنسی رہی۔ پیرس سے لے کر لیون تک اس ٹریفک جیم کو کلیئر ہونے میں کئی دن لگ گئے تھے۔ اس طرح برازیل، دبئی، جرمنی کے کئی حصوں میں ٹریفک جیم ہوئے ہیں جہاں گاڑیاں 12 دنوں تک پھنسی رہی ہے۔ اور آج میں جس ٹریفک جیم کے بارے میں بات کروں گا وہ جان کر یقیناً آپ بھی حیران ہونے والے ہیں۔ یہ ٹریفک جیم کچھ دن، ہفتوں یا مہینوں کا نہیں بلکہ حیرت انگیز طور پر پورے 8 سال تک چلتا رہا۔ ثاقب اقبال خان کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا کا سب سے لمبا اور مشکل ترین ٹریفک جیم سوئس کینال میں پیش آیا تھا، جہاں شپس اور ہزاروں چھوٹے بوٹس اور ان میں موجود ہزاروں کریو ممبرز اگلے 8 سالوں تک بری طرح سے پھنسے رہے۔ ہائی ویز اور ایکسپریس ویز پر ٹریفک جیم کھلوانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کئی دن لگ سکتے ہیں، لیکن سوئس کینال میں ہونے والے جیم کو کھلوانا کسی کی بس کی بات نہیں تھی۔ آئیے اتہاس کی اس انوکھے اور انٹرسٹنگ سٹوری جانتے ہیں۔ یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ سوئس کینال کو شپنگ اور انڈسٹریز ٹریڈنگ کا زیور کہا جاتا ہے۔ 1869 سے پہلے جب شپنگ انڈسٹری کے پاس سوئس کینال کا تحفہ نہیں تھا تو یورپ اور ایشیا آل دا وے افریقن کانٹیننٹ سے گھوم کر یورپ جانا پڑتا تھا۔ سوئس کینال نے شپنگ انڈسٹری کا یہ مہینوں کا سفر دنوں میں بدل لیا، اور اب یورپ سے میڈیٹرینین شپ سی سے ہوتے ہوئے ڈائریکٹلی ریڈ سی پہنچ کر ایشین کانٹیننٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس روٹ کو استعمال کر کے ہر شپ قریب 10,000 کلومیٹر کا فاصلہ بچا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ افریقہ واٹر میں کئی پیرٹس گینگ یہاں سے گزرنے والی شپس کو لوٹ لیا کرتے تھے، جس میں صومالین پیرٹس اور افریقن پیرٹس کا کافی فیمس ہے۔ یہ پیرٹ شپس کو زبردستی روک کر کروڑوں ڈالرز کا مال لوٹ لیا کرتے تھے اور کریو کو ہاسٹیج بنا کر اپنی مانگیں بھی پورا کرتے تھے۔ سوئس کینال نے ان شپس کو لمبے ڈسٹنس کے ساتھ ساتھ ان گینگ پیرٹ سے بھی بچانے کا کام کیا تھا۔ یہ واقعہ ہے 5 جون 1967 کا، جب صبح سویرے 15 کارگو شپ سوئس کینال کی میڈیٹرینین سائڈ سے انٹر ہوتی ہے۔ نارملی شپس کو سوئس کینال کراس کرنے میں 12 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن آج ان کا یہ گھنٹوں کا سفر سالوں تک لمبا ہونے والا ہے۔ اس بات کی بنگ ان کو ذرا برابر بھی نہیں تھی۔ یہ وہ دور تھا جب ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان پہلے سے ہی کچھ ٹینشن چل رہی تھی اور دونوں پڑوسی ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اب میپ پہ دیکھا جائے تو یہ لائن اسرائیل اور ایجپٹ کا بارڈر ہے۔ اس بارڈر سے سوئس کینال بہت دور ہے، قریب 200 کلومیٹر دور۔ اس پورے حصے کو سینائی پیناسول بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بارڈر سے خاصے دور ہے۔ اس وجہ سے بارڈر سے نہ ہی ایجپٹ کو اور نہ ہی ان 15 شپس کو اسرائیل کے ساتھ بڑھتی ٹینشن کی پرواہ تھی۔ پر اس دن کچھ یوں ہوا کہ ٹینشن سے ابلنے والا لاوا پھٹ پڑا اور اچانک جنگ کی شروعات ہوئی۔ اسرائیلی فورسز نے ایجپٹ پر سرپرائز اٹیک کر دیا۔ صرف 1 گھنٹے کے اندر اندر سوئس کینال کے ارد گرد کئی راکٹس اور پلینز بھی آ گئے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ایجپشن فورسز نے فوراً سوئس کینال کو دونوں طرف سے بند کر دیا۔ اگلے 6 دنوں تک کڑی جھڑپیں چلتی رہی، لیکن اسرائیلی فورسز پورے
سینی پیناسولا پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب اسرائیل اور ایجپٹ کا نیا بارڈر بن چکا تھا اور سویس کینال ہی تھا جو ان دونوں کنٹریز کو ایک دوسرے سے الگ کیے ہوئے تھا۔ یہ ایجپٹ کے لیے ایک بہت بڑی ہار تھی۔ اسرائیلی فورسز کینال کو کراس کر کے مزید آگے نہ بڑھتے، اس لیے ایجپٹ نے سویس کینال کے دونوں سائڈز پر کشتیاں کھڑی کر دی اور اپنے برجز خود ہی تباہ کر دیے اور پورے کینال میں جگہ جگہ مائنز انسٹال کر دیے۔ ایسا کرنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ اس کینال کو اسرائیل کے ساتھ ساتھ کوئی بھی استعمال نہ کر پائے۔ اس دوران 15 کارگو شپ گریٹ برٹن لیک میں پسی ہی پسی رہ گئی۔ ان کے ویسٹ میں ایجپشن آرمی، ایسٹ میں اسرائیلی فورسز تھی۔ یہ نہ ہی واپس میڈیٹرین میں جا سکتی تھی اور نہ ہی ریڈ سی میں۔ ان شارٹ، ان شپس کے پاس اسی لوکیشن پر ویٹ کرنے کے سوا کوئی اور آپشن موجود نہیں تھا۔ ان کے علاوہ کئی اور شپس بھی تھی جن کو میڈیٹرین اور ریڈ سی میں روک دیا گیا تھا۔ سب اس امید میں کھڑے تھے کہ شاید معاملہ سلجھ جائے، لیکن معاملہ مزید گمبھیر ہوتا جا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، ہفتے پھر مہینے، لیکن ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ختم نہ ہو سکی۔ اس کا نقصان پوری دنیا کو ہو رہا تھا۔ شپمنٹ ڈیلے ہو گئی اور فریٹ چارجز کئی گنا بڑھ چکے تھے۔ جو شپ سویس کو استعمال کر کے یورپ سے مڈل ایسٹ اور ایشیا جایا کرتی تھی، ان کو اب دوبارہ سے افریقن کانٹیننٹ سے گھوم کر جانا پڑ رہا تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے جہاں پوری دنیا کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہی ٹریفک جیم میں پسی شپس اور ان میں موجود کریو اپنی ہی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ان میں برٹش، جاپان، سویڈش، فرانس اور امریکن شپس بھی موجود تھی۔ کئی مہینوں کے بعد جب ان کو کلیئر ہو گیا کہ یہ مسئلہ اتنا جلدی ختم ہونے والا ہی نہیں، تو شپنگ کمپنی نے زیادہ تر کریو کو واپس بلوا لیا، جبکہ ایک شپ یہ صرف 10 لوگوں کو صرف مینٹیننس کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ہر گزرتے دوسرے تیسرے مہینے یا 10 لوگوں کا کریو بھی چینج کر کے نیا کریو بھیجا جاتا تھا، صرف اس امید میں کہ شاید ایک دن وہ اپنی پسی ہوئی شپ یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اتنے عرصے تک ایک ساتھ رہتے تھے۔ 15 شپس کے کریو ممبرز میں سستی بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے ایکٹیویٹیز کا انتظام بھی کیا۔ جرمن شپس پہ ایک چھوٹا چرچ کھولا گیا جہاں سنڈے کو سارے کرسچن جمع ہوتے تھے۔ آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے اوپر مٹی کی ایک لیئر جم چکی تھی، کیونکہ یہ نیوٹرل شپس تھی اور اس کا اس لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس وجہ سے ان کو کھانا پینا پہنچانے کے لیے نہ ہی اسرائیل کو اعتراض تھا اور نہ ہی ایجپٹ کے فورسز کو۔ 6 سالوں کے بعد 1973 میں یہ جنگ پھر سے ایک بار شدت اختیار کر گئی، لیکن اس بار حملے کی شروعات ایجپٹ کی طرف سے ہوئی۔ ایجپٹ نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ سینائے پیناسولا میں گھسا اور اسرائیلی فورسز کو کافی اندر دھکیل دیا۔ دونوں طرف سے بھرپور حملے کیے گئے، لیکن اس بار ایک اسرائیلی راکٹ نہ چاہتے ہوئے پسی امریکن شپس پہ آ لگا اور وہ تباہ ہو کر ڈوب گئی۔ ہفتہ چلنے والی یہ لڑائی دونوں طرف ہزاروں کیجویلٹیز کا باعث بنی۔ آخر کار 24 اکتوبر 1973 کو دونوں کے درمیان سیز فائر ایگریمنٹ ہوا اور دونوں کنٹریز نے اپنے ٹروپ واپس بلا لیے۔ 6 سالوں تک چلنے والی یہ جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ٹریفک جیم میں پسنے والی شپس کے لیے جیسے ابھی تک جنگ چل رہی ہو۔ ان 6 سالوں میں سویس کینال کے اندر چھوٹے بورڈ، شپس، پلینز اور راکٹ کا ملبہ بکھر چکا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ایجپٹ نے مائنز بھی انسٹال کر رکھی تھی۔ اسی وجہ سے شپس کا یہاں سے نکلنا ابھی بھی ممکن نہیں تھا۔
سویس کینال کو اچھی طرح صاف کرنے میں ایجپٹ کو مزید اگلے 2 سال لگ گئے۔ بہرحال 5 جنوری 1975 وہ دن تھا جب سویس کینال کو 8 سالوں کے بعد کھولا گیا۔ اتنے لمبے عرصے تک ساتھ رہنے کے بعد 14 شپس کا اب سویس کینال چھوڑنے کا وقت آ چکا تھا۔ یہ جب واپس اپنی کنٹریز میں پہنچی تو ان کا خوب دھوم دھام سے استقبال کیا گیا۔ پورے 8 سالوں تک بند رہنے کے بعد سویس کینال میں ٹریفک دوبارہ سے بحال ہونے لگی۔ اتنی بڑی ٹریفک جیم ہسٹری میں نہ ہی پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد آج تک ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایجپٹ اور اسرائیل کے ریلیشن بہتر ہوتے گئے۔ اسرائیل نے پورا سینائے پیننسولا ایجپٹ کو واپس کر دیا اور ایجپٹ وہ پہلی عرب کنٹری تھی جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ ناظرین، امید ہے ثاقب اقبال خان کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوئے گی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔